السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے. بہت بہت درود و سلام آقائے نامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار ختم النور، ہم سب کے دلوں کی بہار سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلی و بلغی. عزت مآب، قابل قدر، قابل دی وقار، مکرم، معظم، محتشم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ملک پاکستان اس وقت جس سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا شکار ہے، میں آپ اس سے بخوبی واقف اور آگاہ ہیں. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو مسلمانان بر صغیر اپنے دل دماغ میں بہت ساری امیدیں، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں سجائے ہوئے اس پاکستان کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ مدینے کی ریاست کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جو کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا. تو چونکہ اس کی بنیاد ہی کلمہ ہے، اسلام ہے، تو اس میں چلنے والا نظام بھی اسلامی ہوگا. اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان وہ عظیم ریاست ہے کہ جسے مظلوموں کی امید بننا ہے، وہ عظیم ملک ہے کہ جسے کفر کے ایوانوں میں اسلام کی علمبرداری کرنی ہے، وہ عظیم وطن ہے کہ جس نے عالم اسلام کے مسلمانوں کی قیادت کرنی. لیکن آج بڑے دکھتے دل اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میرے ملک کے دشمنوں نے اور اس ملک کے سازشیوں اور حاسدوں نے میرے وطن کا یہ حال کر دیا ہے کہ نہ تو یہ مظلوموں کی امید بن سکا، نہ کفر کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر کے اسلام کی عالم برداری کر سکا، اور نہ ہی عالم اسلام کے مسلمانوں کی قیادت کر کے ان کے دکھوں اور سکھوں میں شریک ہو سکا. سوال یہ ہے کہ میرے وطن کو اس ہاتھ پر لا کھڑا کرنے والا ہے کون؟ وہ اصل مجرم کون ہے؟ اصل سازشی کون ہے؟ کہ ہم عوام ہیں، میرے ملک کے سیاستدان حکمران ہیں، اس ملک کی عدلیہ ہے، یا پھر اونچی اونچی عہدوں پر بیٹھے عہدہ داران اور مالکان ہیں، یا میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا پھر NGOs ہیں؟ کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرتے کرتے 76 برس گزر گئے، لیکن ہم اس سوال کا جواب حاصل نہ کر سکے. میرے ملک کے ساتھ یہ حال کرنے والا ہے کون؟ اور ان 76 برسوں میں ہمارا ہم عوام کا رویہ اور ہمارا کردار کچھ یوں رہا
کہ اگر تو برسر اقتدار آنے والا شخص اس پارٹی سے ہے جس کو میں لائک کرتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ ملک کے ساتھ اچھا کرے، برا کرے، بھلا کرے، جیسا مرضی کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرے یا عوام کا پیسہ لوٹ کر کھا جائے، میرے ملک میں اسلامی نظام کو قائم کرے یا پھر اسلامی نظام کے چیتھڑے اڑا دے، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کی برائیاں بھی میرے لیے اچھائیاں بن جاتی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، برسر اقتدار آنے والا شخص اس پارٹی سے ہے جس کو میں لائک نہیں کرتا ہوں، میری مخالف ہے، تو پھر اگلے 5 سال تک میری زبان سے ان کے خلاف سوائے بد زبانیوں، بد کلامیوں، چغلیوں، غیبتوں، گالیوں کے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ پھر اس کی اچھائیاں بھی میرے لیے برائیاں بن جاتی ہیں۔ وہ نیک کام بھی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ٹھیک کام نہیں کیا۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کو میں لائک نہیں کرتا، اور میرے ملک کی ناکامی کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو ختم کر کے اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے، حکمران ہے تو بھی، عوام ہے تو بھی، اسٹیبلشمنٹ ہے تو بھی، عدلیہ ہے تو بھی، عہدہ داران ہیں تو بھی، ہر ایک کے دل میں جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو کرتوتیں سر انجام دے رہا ہوں، جو کارنامے میں کر کے عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے ایک ایک کا جواب دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے تو میں یقین کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتیں ہمارے سامنے کہ چند سالوں میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پھریرا لہرانے والا وہ عظیم بادشاہ کھلی کچہری میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر میں عمر اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ کروں، عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کروں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو ایک عام سا مزدور کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ عمر، جس دن ہم نے تجھے دیکھ لیا نا کہ تو اسلام کے قوانین کو پس پشت ڈال کر کے اپنی منمانی کرتا ہے، اس دن تیری گردن کو تن سے جدا کر دیں گے۔ تو عمر فاروق اپنے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ربا تیرا شکر ہے کہ میری سلطنت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں راہ حق سے ہٹنے کی کوشش کروں گا تو یہ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ آج آپ کسی حکمران سے اس کی منشا کے بغیر سوال تو کر کے دیکھیں، جو وہ چاہتا ہے اس کے مخالف کچھ سوال تو پوچھ کے دیکھیں۔ آپ کی نوکری نہیں، خدا کی قسم آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے حکمران سے اس کی منشا کے بغیر سوال پوچھا۔ تو احباب گرامی قدر، جب تک اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ پاکستان کبھی ترقی کرے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ اب میں مال روڈ پر نکلتا ہوں تو کوئی ٹریفک پولیس والا مجھے روکتا ہے، میں نے غلطی کی تو میں فوراً نظر دوڑاتا ہوں کہ یار کوئی بندہ مل جائے کہ وارڈن والا کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہو، اس سے ٹیلی فون کروا کے جو ہے نا میں اپنا کام کروا دوں، یا اس کو اشارہ کر دے کہ بھائی چھوڑ دو ہمارے قاری صاحب، میں یہ رستہ تلاش کرتا ہوں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے میں نے غلطی کی ہے، میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا، میں نے غلطی کی ہے، میں نے بن بھی گیا ہوں، یہ میری غلطی ہے، مجھے اس پر جرمانہ ہونا چاہیے، لیکن میں بیچ کا رستہ تلاش کرتا ہوں اور سفارش کروا کر کے وہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ہم مڈل کلاس لوگوں کا یہ رویہ ہے تو مجھے بتائیں جو ہم سے اوپر بیٹھے ہمارے اشرافیاں ہیں، کیا وہ عدل و انصاف کے نظام کو پورا کریں؟ ہم سمجھتے رہے کہ جس نے میرے ملک میں 4 سڑکیں بنا دی وہی قوم کا مسیح ہے، جس نے 2 ہاسپٹل بنا دیے، کو 4 لنگر خانے بنا دیے، کو 4 پناہ گاہیں بنا دی، اس سے بڑا قوم کا لیڈر نہیں ہے۔ جس نے میرے گھر کے باہر کی سڑک ٹھیک کر دی وہ قوم کا خیر خواہ ہے۔ جس نے میرے بیٹے کو جاب کروا دی اس سے بڑا قوم کا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، اس قانون کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ منقش کر کے لے جائیں
اسلامی شریعت میں حکمران کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے سڑکیں کتنی بنائیں. اسلامی قوانین میں، اسلامی قانون میں حکمران کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے ہاسپٹل کتنے بنائے، جبکہ اسلامی قوانین میں حکومت کی، حکمران کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، دکھ اور سکھ اور پریشانی میں یہ اپنے اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے اور عوام میں عدل و انصاف کتنا کرتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے موقع پر کھلی کچہری لگواتے تھے اور اپنے گورنروں کو مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ میرے گورنروں، میں تمہاری عبادت دیکھوں گا، اگر تم لوگ اپنی عبادت میں ٹھیک ہو تو میں سمجھوں گا کہ تم اپنے باقی فرائض میں صحیح سر انجام دے دو، لیکن جس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہاری عبادت میں سستی آ گئی ہے، تم نماز ٹائم پر نہیں پڑھتے ہو، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو شخص اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اس کے بندوں کو دھوکہ دینے میں بالکل دیر نہیں کرے گا. آپ یقین کے ساتھ بتائیں کتنے ہمارے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے جلسہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہو کہ بھائی نماز پڑھا کرو. چلو عوام کو تو نہیں، ان کی وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوتے ہیں، آپ نے کبھی کسی وزیر اعظم کو دیکھا ہو کہ اس نے اپنی وفاقی کابینہ سے کہا ہو کہ بھائی جان میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ میرا حکم ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے؟ کتنے چیف آف آرمی اسٹاف آپ نے دیکھے ہیں جو قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم ہمیں اپنی امیدوں سے وابستہ رکھتے ہو، تمہاری امیدیں ہم سے جڑی ہیں، تم لوگ ہم سے محبت کرتے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نماز پڑھا کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے پیار کی خاطر ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ان لیڈروں کی زبان سے اسلام، قرآن، حدیث، نبی اللہ کا نام نکلتے وقت ان کی زبانیں ویسے ہی کھٹی ہو جاتی ہیں. تو احباب گرامی قدر، ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے. میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر کے جا رہا ہے، کس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں، مجھے معلوم ہونا چاہیے. اخبار پڑھا کریں، نیوز دیکھا کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے ملک میں کون کون کس طرح کے کارنامے سر انجام دے کر جا رہا ہے. اگر یوں ہی ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور آنکھوں پہ پٹیاں باندھے بیٹھے رہے کہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں، تو ہوگا وہی جو پہلے ہوتا رہا ہے کہ 2 لاکھ کا کام کروا کے 3 لاکھ روپے آگے جو ہے وہ 5 لاکھ لکھوا دیتے ہیں، 2 لاکھ اس کو دے کر کے 3 لاکھ کی اپنی پراپرٹیاں بنا کر کے ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری سڑک بنائی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عوام بیدار اس دور میں، یقین جانیے میں بات کرنے لگا ہوں، ہم کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، نہ اپنے ملک کے حکومت پر، حکمرانوں پر، کہ جو اقتدار میں آتے ہیں اس وقت کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب حکومت ختم ہوتی ہے تو ٹی وی چینل پہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ حکمران کی اتنی پراپرٹیاں نکل آئی ہیں، اتنے اثاثے نکل آئے ہیں، یہ چوری کر لیا اس نے، اور باہر کے ملکوں میں بھی اس نے اپنی پراپرٹیاں بنا لی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری اتنی فکر ہے کہ پچھلے روز ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے سوال کیا گیا کہ حضرت اس سال میں 12 لاکھ کے قریب نوجوان اس وطن عزیز کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، راولپنڈی کی رپورٹ کے مطابق 40,000 روزانہ کی بنیاد پہ پاسپورٹ بن رہے ہیں، ہماری نئی آنے والی نسل اس وطن میں رہنا آزاد سمجھتی ہے. تو حضرت کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، خدا کی قسم سر شرمندگی سے جھک گیا. اس نے کہا ہے کہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا، وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا. پچھلی حکومت کے سربراہ جب تک حکومت میں تھے اس وقت تک پاکستان کی قسمت کے فیصلے باہر بیٹھ کر ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی حکومت ختم ہوئی سارے ٹبر کو لے کر کے باہر چلے گئے، اور باہر جا کر کے صحافی نے سوال کیا کہ حضرت اب تو باہر آ گئے ہیں، پاکستان کی حالت تو ابتر ہے، لوگ زندگی خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، تو حضور فرمانے لگے کہ اب میں باہر ہوں لہذا پاکستان پر بات نہیں کر سکتا. ہماری لوگوں کو اتنی فکر ہے جن کی خاطر وہ اپنی جانیں دیتے ہیں. میرے علاقے میں آ جائیں میلوں ان کی گاڑی کے ساتھ میں دوڑتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ ایک سیلفی لینے کے چکر میں کتنے پاپڑ بیلتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو میری اتنی فکر ہے کہ یہ لوگ میری معاشی حالات کو نظر انداز کر کے
میرے منہ پہ وہ تماچا مارتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگوں تمہارا کام صرف کمانا ہے اور تمہارے کمائے ہوئے پیسوں میں طرح طرح کے ٹیکسز نکال کر کے کھانا اور اپنی کبینہ کو رعایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ نہ اس ملک کی عدلیہ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ چند مہینے قبل کا واقعہ ہے، سپریم کورٹ نے ان 2 بھائیوں کو بری الذمہ بری قرار دیا کہ جن کو 10 سال قبل پھانسی دے دی گئی تھی۔ 10 سال قبل پھانسی دی گئی اور 10 سال بعد سپریم کورٹ سے فیصلہ نکلتا ہے کہ دونوں بے گناہ تھے۔ یہ میرے ملک کی عدلیہ ہے۔ نہ اس ملک کے پارلیمنٹیرین پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ جو جب تک حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو اپنے پیسے بٹورنے کی حد تک ان کا کام ہوتا ہے، اور جب حکومت ختم ہو گئی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور قوم سے کہتے ہیں کہ جو کیا دلا ہے وہ سارا ان کا ہے۔ احباب گرامی قدر، 1 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے، ایک خبر چلی کہ ملک کا اس مہنگائی کے دور میں ملک کا سب سے سستا ترین کھانا ایک ہوٹل پر دستیاب ہے۔ 1 روپے کی روٹی ہے، 4 روپے کی دال ہے، 8 روپے کی بریانی کی پلیٹ ہے، 12 روپے کی مچھلی ہے اور 21 روپے کی گوشت کی پلیٹ ملتی ہے۔ عوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ باہر 20 کی روٹی اور وہاں پر 1 کی کون ہے؟ جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ قومی اسمبلی کی کنٹین میں ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے کہ جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر غریب بندہ 20 کی روٹی لے کر کھا رہا ہے، لیکن جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، لاکھوں مراعات لے کر کے بھی وہ 1 روپے کی روٹی لے رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ مجھے سوال پوچھنے کا حق نہیں؟ میں پوچھ نہیں سکتا کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ میرا ملک آج ترقی نہیں کر رہا ہے۔ اگر میں نے ان کے گریبانوں سے پکڑ کر کے پوچھا ہوتا کہ تم جو کام کر رہے مجھے اس کا جواب دو، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوڑھی خاتون نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ عمر تیرا قد لمبا ہے اور تو نے جو کرتا پہنا ہے سب کے کرتے برابر آئے ہیں، لیکن تیرا کرتا کیسے پورا ہو گیا؟ ہمارے کرتے پورے نہیں ہوئے۔ ایک بوڑھی خاتون نے سرے بازار کھڑے ہو کر کے عمر سے سوال کیا تھا۔ ہم اس دور میں کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، یقین جانیے ہم عوام ایک دوسرے پہ اعتماد کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والوں کے کیا دکھ ہیں۔ ایک اشرافیہ اس کو معلوم نہیں کہ غریب طبقے پر کیا بیتتی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ غریب کس طرح گزارا کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ غریب بجلی کے بل کیسے پورے کرتا ہے۔ اس نے دعا کر کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جیسے کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ حضور فرمانے لگے کہ پاکستان میں بجلی کے بلوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، بس بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور کیوں؟ جس کے بل پہلے 5,000 آتا تھا، جب اس کو 25,000 دو گے تو اس کو مسئلہ نہیں بنے گا۔ جس کی تنخواہ ہی 20,000 روپے ہے، جب اس کو تم 60,000 کا بل دو گے اور تم کہو گے کہ مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہے بھائی، وہ تو روئے گا نا، وہ تو پیٹے گا، وہ تو خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا۔ خدا کے لیے میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے التماس کرتا ہوں، اس دفعہ کسی اہل حکمران کے حوالے اپنا ووٹ کیجیے گا۔ ہم نے تحریک انصاف کو بھی آزما کے دیکھا ہے، ہم نے نون لیگ کو بھی آزما کے دیکھا، ہم نے پیپل پارٹی کو بھی آزما کے دیکھا ہے۔ سندھ کے وہ جا کر کے سکول دیکھو جہاں پر بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، وہاں پر خدا کی قسم بھینسوں کے طبیلے بنائے ہو، وہاں پر بھینسیں چرتی ہیں۔ 1 سال کی رپورٹ پیش کرتا ہوں، پچھلے سال 19,000 کے قریب وارداتیں ہوئیں اور 19,000 موبائل چوری ہوئے ہیں کراچی میں۔ 300 کے قریب احباب قتل ہوئے ان وارداتوں میں، اور کم و بیش 1 سے 2 کروڑ کے درمیان نقدی چورائی کی ڈکیتی کی واردات میں۔ یہ میرا وطن عزیز پاکستان ہے۔ ہم نے ان ساری سیاسی جماعتوں کو آزما کے دیکھا ہے، خدا کے لیے اس دفعہ کسی مذہبی جماعت کے حوالے اپنا ووٹ کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ مسجد میں جمعے کا ٹائم ہو گیا اور خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے نہ پہنچے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہو اور نماز پڑھانے والا بندہ ہی کوئی نہ ہو۔ نکاح کا وقت قریب آ گیا ہے اور نکاح پڑھانے والے امام صاحب ہمیں نہیں ملے۔ جنازے کا وقت قریب ہے، جنازہ پڑھانے والے قاری صاحب نہیں ملے۔ ایسا ممکن نہیں۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ جس طرح ہم علماء کرام نے دینی اعتبار سے قوم کی خدمت کی ہے، اگر سیاسی اعتبار سے ان ملک کی باغ دوڑ ان مذہبی لوگوں کے ہاتھوں میں دی جا سکتی ہے، دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا اور اس ملک میں اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے 4 سڑکیں بنا دی اس سے بڑا قوم کا مسیحا کوئی نہیں، بس وہی لیڈر ہے ہمارا۔
پھر وہ لوٹے، پھر کہتے ہیں کہ یار چلو 80% لگایا ہے 20% کھا لیا تو کیا بات ہو، او بھائی کماتا میں ہوں، دیتا میں ہوں، ٹیکسز میں پے کرتا ہوں، سارے مراعات ان کے خرچے میں اٹھاتا ہوں، اور پھر یہ لوگ میرے 20% کو کھا جائیں اور میں کہوں کہ کوئی بات نہیں ہے، بات تو ہے، مسئلہ تو ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اس دور میں ہم کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے ہم عوام کو کرنا ہے، اپنے مشکل بھائیوں کی دکھ درد کا ساتھی ہمیں بننا ہے۔ دو کام کرنے کی اشد ضرورت ہے اس دور۔ پہلا کام، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے جو سیاسی تعصب اور سیاسی نفرت جو ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کتنے بھائیوں کو جانتا ہوں جو دوسرے بھائی سے بات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ نون لیگ کا سپورٹر ہے۔ مہاجرین و انصار کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جو ایک دین کی بنیاد پر بنی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود یہ جماعتیں بنائی تھیں، اور کائنات کے امام علیہ السلام خود ان کے بانی تھے۔ ایک غزوے میں مہاجر اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو ایک انصاری نے اپنے بندوں کو آواز دی یا الانصار، مہاجر نے اپنے بندوں کو آواز دی یا المہاجرین، مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ ادھر بھی بندے اکٹھے ہو گئے، ادھر بھی بندے اکٹھے ہو گئے، قریب تھا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام کو خبر ملی، اللہ کے پیغمبر دوڑتے ہوئے باہر آئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ کائنات کے امام نے نکلتے ہی جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے، بَإِنَّهَا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، لوگوں یہ جہالت والی باتیں تم کر رہے ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے، بنائی اللہ کے پیغمبر نے خود جماعت ہے، لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ یہ جہالت والی باتیں۔ آج اگر میں کسی کو یوتھیا کہوں تو کیا یہ میں اسلام کی بولی بول رہا ہوں؟ اگر میں کسی کو پٹواری کہوں تو کیا میں اسلام کی بولی بول رہا ہوں؟ اللہ کے پیغمبر نے صرف اتنا کہنے پر انصاریوں میری مدد کو آؤ، مہاجروں میری مدد کو آؤ، کائنات کے امام نے فرمایا کہ یہ دعوی الجاہلیہ ہے۔ بعد میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مسئلے کی وضاحت پیش کرنے لگے تو کائنات کے امام علیہ السلام نے صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اس مہاجر نے انصاری کو مارا ہے۔ تو کائنات کے امام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ انصاری نے مہاجر کو یا مہاجر نے انصاری کو مارا؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو گیا؟ آج میں نے کسی کو پٹواری بنا دیا، کسی کو یوتھیا بنا کر کے میں بڑا فخر سے سر بلند کر رہا ہوں کہ میں نے بڑا اچھا کام سر انجام دیا ہے۔ اس نفرت کو، اس تعصب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ کیسا بھائی چارہ ہے کہ ایک ادنا سے لیڈر کی خاطر، 2 ٹکے کے وزیر کی خاطر تو اپنے بھائی کے ساتھ قدر تعلقی کر رہا ہے۔ جس کے اپنے ایمان پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا تو اس کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے۔ جس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی ہے تو اس کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے۔ جس کے اپنے ایمان پر بھی شک ہے تو اس کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم کائنات کے امام نے یوں امت مسلمہ کی وضاحت فرمائی تھی، المسلم اخو المسلم کا بنیان ایک دیوار کی مانند ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے مسلمان سارے کے سارے ایک جسم ہے، اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد، اگر جسم کے کسی ایک حصے پر چوٹ لگے سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر میرا فلاں مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو اس سیاسی تعصب کو، سیاسی نفرت کو، سیاسی دشمنی کو ختم کر کے محبت اور پیار کی فضا کو قائم کر کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اتفاق و اتحاد لانے کی ضرورت ہے۔ ان 2 ٹکے کے وزیروں کی خاطر اپنے رشتوں کو منقطع مت کیجیے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اپنے ایمان پر بھی شک ہے، ہمیں کہ پتہ نہیں کہ وہ صحیح طریقے سے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے، کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ان پر مانتے ہیں، لیکن یقین جانیے دلی دکھ ہوتا ہے جب کسی بھائی کو سنتے ہیں کہ وہ فلاں پارٹی سے ہے اور میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اور یہی حال ہمارا مذہبی اعتبار سے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی سنی بنا ہوا ہے، کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے۔ اور میں نے کتنی مساجد دیکھی ہیں کہ جن کے باہر لکھ کر کے لگایا ہوا ہے کہ اس مسجد میں وہابیوں کا داخلہ منع ہے، اس مسجد میں دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے۔ تو احباب گرامی قدر، پہلا کام کرنے کا اس دور میں یہ ہے کہ اس سیاسی تعصب کو ختم کر کے، دشمنیوں کو ختم کر کے اپنے بھائی کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ المسلم اخو المسلم کے تحت تو آپ کا بھائی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ آپ کا بھائی ہے۔
دوسرا کام کرنے کا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کی حالت کیسی، معاشی حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ اگر اس کام کو ہماری حکومت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، کرنا کام ہم نے خود ہے۔ یہ کاکڑ حکومت ہے، اگلی بار کوئی نئی حکومت آ جائے گی، اس کا بھی یہی رونا ہے کہ سارا کام تو خزانہ خالی کر کے پیچھے والے میں کیا کروں، تو وہ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ امید اتار دیں کہ کبھی ہماری حکومت ہمارے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرے گی۔ ان کا کام ہے ایک سڑک بنا کر کے تشہیر کر دینا اور بینر لگا دینا کہ بھائی یہ فلاں نے سڑک بنائی ہے، اور پھر پورے ملک میں اس کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کام ہم عوام نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت مستحق ہیں، ان معاشی حالات میں جن لوگوں کا روزگار برباد ہو چکا ہے، ایک وقت کا کھانا محال اور مشکل ہے، خدا کی قسم میں کتنے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ چند سال قبل خوشحال تھے، لیکن مہنگائی نے ان کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب ایک وقت کا گھر میں کھانا بھی موجود نہیں کہ جو بچوں کو کھلا کر کے سلا دیں۔ باپ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، رات کو بچے اپنے نگاہیں دروازوں پر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب میرے پاپا آئیں گے اور ہمارے لیے کھانا لے کر کے آئیں گے، لیکن پاپا گھر میں داخل ہوتے ہیں جھکے ہوئے سر کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے، اس کے پاس تو ہے ہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا۔ بابا گرامی قدر کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر میرے ملازمین، میرے ماتحت رہنے والے لوگ تنگ ہیں، مشکل کا شکار ہیں، تو میرا پورا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کروں۔ اپنے ارد گرد لوگ دیکھیں، آپ کے پاس مانگنے والے آتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایک ولی اللہ نے کہا تھا کہ جب تم سے کوئی اللہ کے نام کا مانگے نا، کہ میں تجھ سے خدا کے نام کا مانگتا ہوں، پھر اس کو ٹھکرایا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اس بڑی ہستی کا واسطہ دے کر کے تم سے مانگ رہا ہے کہ میں تجھ سے اللہ کا واسطہ سے مانگتا ہوں، اور جب تمہیں وہ خدا کا واسطہ دے کر کے مانگے تو اسے روکو نہ۔ اس کے علاوہ سفید پوش کھانے کتنے، اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں تو آپ فنڈ جمع کروائیں، انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کا ایک ایک روپیہ ان مستحقین گھرانوں تک پہنچائیں گے۔ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، آج المیہ یہ ہے کہ مجھے اپنے پڑوسیوں کے نام بھی نہیں آتے۔ میں خود بہت بڑا اپنے آپ کو اس پر سرزنش کرتا ہوں کہ کتنے میرے نمازی بھائی ایسے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے، اور نام تو میرے نام آتے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور میں ہمیشہ اس پر اپنے آپ کو کوستا ہوں۔ تو احباب گرامی قدر، پڑوسیوں کی خبرگیری کیا کریں، وہ لوگ جو مشکل کا شکار ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، خدا کی قسم اس دور میں آپ سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ لکھ کے دیتا ہوں، اگر آپ کے بچے رات کو سکون کی نیند لیتے ہیں، خدا کی قسم آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، آپ سے بڑا امیر بندہ ہے کوئی نہیں۔ آپ کی دکان میں لاکھ کروڑ کا سامان بڑا، اور اب بھی روئے کہ میرے پاس تو آئی کچھ نہیں۔ اگر اتنا اللہ نے دیا ہے تو وہ اور بھی دے گا۔ بات یہ ہے کہ جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی خبرگیری کیا جائے۔ اور اسی طرح ستلج میں جو سیلاب آیا ہے، یقین جانیے میرے ملک کی میڈیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، خبر اول تو چلتی نہیں۔ میں روزانہ نیوز دیکھتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ نیوز میں یہ دیا ہو کہ بھائی ستلج میں سیلاب آیا ہے، اور اگر کہیں خبر سنی بھی ہے تو 1 آدھے منٹ میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ 10 فٹ تک پانی ہے، کتنے علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، کم و بیش 20 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوئے، 10 لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو گئے، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی کی راتوں کو بسر کرنے پر مجبور ہیں، ایک وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں، اور وہ حکومت کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں، اور میرے ملک کے لیڈران اپنی کرسی کو بچانے کی خاطر صبح و شام محنت کرنے، اس پہ الزام لگا دو، اس کو اندر کروا دو، اس کو جیل میں بھجوا دو، بس یہ ان کا کام ہے۔ تو ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کام کیوں کرنا ہے؟ بولے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے نا، اونچی آواز سے بولے، انشاءاللہ ہم کریں۔ ان لوگوں پر اعتماد سرہ برابر خدا کی قسم نہیں ہے۔ پچھلے 10-15 سالوں میں جن لوگوں نے ہمارے وطن کا حال کیا ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قوم ہم خود کریں گے، انشاءاللہ الرحمن کریں گے۔ میں آپ احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ ہمیشہ ان کاموں میں صف اول میں دکھائی دیتے ہیں۔ سیلاب کا معاملہ ہو، زلزلے کا معاملہ ہو، کرونا کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہو، آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔
ہم آپ تک خبر پہنچاتے ہیں، آپ دل کھول کر تعاون کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں بھی الحمدللہ آپ نے بڑا تعاون کیا ہے، مسلسل کئی روز سے 3 وقت کا کھانا ان تک خشک راشن جو ہے اور دیگر ادویات اور میڈیکل کیمپنگ کا سلسلہ جاری و ساری، لیکن ابھی بڑی مزید ضرورت ہے، مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ان کے اخراجات پورے نہیں ہوئے ہیں۔ ایک لمبی پٹی جو ہے وہ اس وقت سیلاب کی زد میں ہے اور لوگ مشکل کا شکار ہیں، تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری طرف وہ نظر امید باندھے ہماری نگاہوں کو، ہمارے رستوں کو تک رہے ہیں کہ خب میرے ملک کے ان باشعور عوام کو شعور آئے گا اور یہ ہمارے لیے ریلیف کا کام کریں گے۔ جتنے بھائی تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا ہے پیچھے بھی، الحمدللہ آپ ہمیشہ صف اول میں دکھائی دیتے ہیں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ لیکن ابھی مزید ضرورت ہے، جس قدر احباب تعاون کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، خدا کی قسم آپ دنیا کے بہترین بندے ہیں، تو ابھی ہمیں مزید کام کرنا ہے۔ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ احباب بھائی تک بیٹھے ہوں گے، جس قدر ممکن ہو، کوئی 100 دے سکتا ہے، 50 دے سکتا ہے، 1000 10,000 5,000 جتنا دے سکتا ہے دے کر جائے۔ خدا کی قسم اگر کسی غریب کے پیٹ میں ایک لقمہ جانے کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے سے رک جاتا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی میرے آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آواز نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کتنا تعاون کر کے جاتے ہیں۔ بڑی ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں برکت